اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا ہے تجھے تیرے پروردگار نے اور نہ تجھ سے ناراض ہے، اور آخرت تیرے لیے بہتر ہے دنیا سے، اور عنقریب تیرا پروردگار تجھے راضی کر دے گا، تجھے عطا کر دے گا، پس تو راضی ہو جائے گا۔ کیا نہیں پایا اس نے تجھے یتیم، پھر اس نے تجھے ٹھکانہ دیا، اور کیا نہیں پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا، پس تجھے راہ دکھائی، اور کیا نہیں پایا تجھ کو تنگ دست مفلس، اور پھر تجھے تونگر کر دیا، پس تو یتیم کو نہ دھتکارا کر اور سائل کو پس تو یتیم پر ناراض نہ ہوا کر، اور مانگنے والے کو جھڑکا مت کر، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو اور احسانات کو بیان کیا کر۔ یہ سورہ والضحیٰ ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ مکی اور مدنی کی تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک راجح قول یہی ہے۔ سورہ والضحیٰ کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا، آپ نے سنا۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، اور بیماری کی وجہ سے رات کی عبادت جو آپ کیا کرتے تھے، رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں گزارا کرتے تھے، بیماری کی وجہ سے وہ معمول باقی نہیں رہا۔ چند راتیں آپ کی ایسی گزری جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح کی عبادت آپ نہیں کر سکے جو آپ کا معمول تھا۔ ایک مشرکہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی راتوں سے آپ کا وہ شیطان جو آپ کے پاس آتا ہے وہ نہیں آ رہا ہے، اور آپ کی عبادت کا جو معمول تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو کیا تجھ کو تیرے پروردگار نے چھوڑ دیا؟
تجھ سے ناراض اور بیزار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات سے بہت دکھ ہوا اور صدمہ ہوا۔ اس پر اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو کچھ سوالات دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہی جواب دے سکیں گے، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہودی اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب توریت ان کو اللہ پاک نے عطا کی تھی، تو ان کتابوں کو پڑھ کر کے ان کے عالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے اور آزمانے کے لیے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے اور اس طرح کے سوالات کروایا کرتے تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت ان کے لیے ایسی تھی جیسے اپنی اولاد کی پہچان۔ لاکھوں بچوں میں آدمی اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن یہودی بہت کینہ پرور تھے، خود ان کے درمیان جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے ان کے ساتھ بھی یہ بہت بے حرمتی کا، بے عزتی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو تنگ کرنا، ان کو اذیت و تکلیف دینا، بلکہ آگے بڑھ کر کے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنے کا بھی ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے جب انہوں نے اپنے درمیان آنے والے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آئے تھے، بنی اسماعیل میں آئے تھے، اور یہودیوں کو سب سے زیادہ جو بات خراب لگی تھی وہ یہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام آئے اور انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ تو یہودیوں کو گمان یہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، اور ان کی کتابوں کے ذریعے ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے۔ تو یہ یہودی جو ہے مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں بس گئے تھے۔ قبیلے بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، خیبر کا قلعہ ہے، یہ یہودیوں کا اپنا قلعہ تھا، اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کو بنی اسرائیل میں نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ بس اسی وجہ سے یہودیوں کو عداوت اور دشمنی ہو گئی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن عداوت اور دشمنی کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ کچھ یہودی ایسے بھی تھے، ان یہودی علماء میں ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سوالات کیے، نشانیاں پوچھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو وہ ایمان بھی لے آئے۔
انہی میں ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. پہلے آپ نے صدقہ پیش کیا تو حضور نے صدقہ لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اس کے بعد وہ ہدیہ لے کر کے آئے تو حضور نے اسے بھی قبول کیا اور اس میں سے خود بھی تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا. اور بھی جو علامات اور نشانیاں تھیں انہوں نے اس طرح جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی، اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو آخری علامت انہوں نے یہ پوچھی کہ اللہ کے رسول آپ اپنے کاندھے سے چادر ہٹائیں، میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت عطا کی تھی. آپ کے بائیں شانے کے پیچھے تھوڑا سا نیچے کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، لوتھڑا تھا، اور اس کے اوپر باریک باریک کالی کالی تل تھی. یہ مہر نبوت تھی جس کا تذکرہ انجیل میں بھی تھا، جس کا تذکرہ زبور میں بھی تھا، جس کا تذکرہ توریت میں بھی تھا. اور اللہ پاک نے یہ علامت صرف اپنے نبی کو دی تھی. پوری دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کو یہ علامت اور نشانی نہیں ملی. حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب یہ درخواست کی تو حضور نے چادر ہٹا دی. انہوں نے دیکھا تو مہر نبوت کو بوسہ دیا اور ایمان لے آئے. تفصیلی واقعہ ہے بخاری شریف میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے یہ یہودی مشرکین مکہ کی مدد کیا کرتے تھے اور حضور کو پریشان کرنے کے لیے سوالات دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ پوچھو، سوالات کرو، اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو بتا دیں گے اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو نہیں بتا سکیں گے. سوال دیا، آپ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کا کیا پس منظر ہے، ذوالقرنین کون تھا. اس طرح کے سوالات بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو سننے کے بعد یہ کہا کہ میں کل جواب دوں گا. اور اس بات کے کہنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے بذریعہ وحی ان سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا. دوسرے دن وہ مشرکین مکہ جوابات لینے کے لیے آئے. آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جوابات، سوالوں کے جوابات نہیں ملے تھے. آپ نے پھر کل کا وعدہ کر لیا. وہ لوگ پھر کل آ گئے لیکن جوابات نہیں آئے تھے. حضور نے پھر کل کا وعدہ کر لیا. اب دن ہفتے میں بدلے اور ہفتہ مہینے میں بدل گیا. اللہ پاک کی طرف سے ان سوالوں کے جوابات نہیں آئے. تو ان مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ان محمدن قد ودعہ رب، لو محمد کو ان کے پروردگار نے بھی چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان طعنوں کو سن کر کے برستی ہوئی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا، روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا تو جواب دے سکوں گا. اور اللہ پاک کی طرف سے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، موقوف ہو گیا تھا. سوالوں کے جوابات نہیں آئے تھے. حضور کہاں سے جواب دیتے؟
جب مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دیا کہ ان محمدن قد ودعہ رب، کہ لو محمد کو ان کے پروردگار نے بھی چھوڑ دیا، تو حضور کو بہت صدمہ ہوا، اور جب آپ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ اب ان مشرکین کے سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کے سوالوں کے جوابات بھیج دیے، اور اس کے بعد یہ سورت نازل فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقرنین کون تھا اس کا جواب دیا، اصحاب کہف کا پس منظر کیا تھا اس کا جواب دیا، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا۔ اصحاب کہف کا پس منظر کیا ہے، یہ کون لوگ تھے، اللہ پاک نے سورہ کہف نازل کی جس میں اصحاب کہف کا پورا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کون تھا، اللہ پاک نے قرآن کریم کے 16ویں پارے میں ذوالقرنین کون تھا اس کی تفصیل ذکر کی۔ روح کیا چیز ہے، اللہ پاک نے روح کیا ہے اس کا جواب دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جو رکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو۔ حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ پاک کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے محبوب نے وعدہ تو کیا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن میرا نام لیے بغیر، میرا نام لیے بغیر وعدہ کر لیا۔ اللہ کو حضور کی یہ بات پسند نہیں آئی، وحی روک لی، اور 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ مشرکین مکہ کو موقع مل گیا، انہوں نے خوب حضور کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد تینوں سوالوں کے جوابات بھی آئے، اور اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ بھی نازل فرمائی، اور فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی، والضحیٰ، قسم ہے تیرے چہرے انور کی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے والضحیٰ، قسم ہے مجھے تیرے چہرے انور کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری زلفوں کی جس کی سیاہی بالکل مکمل۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے رخ انور کی قسم کھائی، آپ کے زلفوں کی سیاہی کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر کے فرمایا کہ ما ودعاک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہے۔ وحی کے نور سے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے، اور حضور نے ان مشرکین کو بلا کر کے ان کے سوالوں کے جوابات انہیں دے دیے کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور روح کیا چیز ہے اس کا جواب بھی دے دیا، اور اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے محبوب تم ہرگز ہرگز کل کی کسی بات کا وعدہ مت کرو، اگر کرو تو کہو الا ان یشاء اللہ، اگر میرا پروردگار چاہے گا تو۔ تنبیہ بھی کر دی انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو۔
تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی، آنسو پوچھے اور آپ کے رخ انور کی قسم کھائی، آپ کی زلفوں کی سیاہی کی قسم کھائی، اور یہ فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تجھ سے بیزار اور ناراض بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور انجام تیرے لیے آغاز سے بہتر ہوگا، یا آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تسلی دی، جہاں آپ کے آنسو پوچھے اور جہاں آپ کے رخ انور کی قسم کھائی اور یہ کہا کہ تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تجھ سے ناراض اور بیزار بھی نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور ہوا یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز تھا وہ کچھ اور تھا۔ آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پورا مکہ مخالف ہو گیا تھا، یہ آغاز تھا، اور انجام یہ تھا کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے جو حج کا سفر کیا تھا تو 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ سفر حج میں تھے، اور کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے، اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ سفر حج میں 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام اور صحابیات تھیں، اور اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، فتوحات کے دروازے کھول دیے کہ پھر مسلمانوں کے لیے ہر پریشانی ختم ہو گئی، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، مسلمانوں کو اور ترقی ہوئی، حضرت عمر کا دور آیا، مسلمانوں کو اور ترقی ہوئی، قیصر و کسریٰ پر فتح حاصل کی، ان کا خزانہ مسجد نبوی میں لایا گیا اور مسجد کے صحن میں ڈال دیا گیا، اور جو ان کے قالین تھے اور پردے تھے وہ وہاں سے مدینہ لائے گئے اور صحابہ کرام میں کاٹ کاٹ کر کے اسے تقسیم کیا گیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ان کی قالین کا ایک ٹکڑا ملا تھا جسے میں نے 8 لاکھ درہم میں بیچا تھا۔ کتنے درہم میں؟ اور اس زمانے کا 8 لاکھ۔ اللہ نے ایسی فتوحات عطا کی۔ تو اللہ پاک نے جہاں یہ سب کچھ کیا وہیں پر یہ بھی فرما دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ تیرے لیے انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا، یا تیرے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، مجھے راضی اور خوش کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری نبوت و رسالت پر ایمان لانے والا شخص جہنم سے نکل کر کے جنت میں نہیں آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، حضور کو بتایا کیا کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پایا تھا، فآوا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی، اس سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ دنیا میں آئے تو یتیمی کی حالت میں آئے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا، جنگل راج تھا، زمانہ جاہلیت،
یتیموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا الم یجد کا، کہ کیا تیرے پروردگار نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا؟ پایا تھا۔ فآوا، تو تجھے ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، کیا ہم نے تم کو راہ بھولا ہوا نہیں پایا تھا؟ پایا تھا، تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، راہ راست دکھائی، نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، کیا ہم نے تم کو مفلس اور تنگ دست نہیں پایا تھا؟ پایا تھا۔ فاغنی، تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا، تونگر کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الغنا غنا النفس، تونگری اور غنا مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، دل کی بے نیازی کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی ڈال دے، لالچ ختم کر دے، اللہ نے اس کو غنی بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا مالداری مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ تونگری اور امیری دل کے مالدار ہونے کا نام ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بہت دولت ہوتی ہے لیکن دل کے غریب ہوتے، مفلس ہوتے، جن کو ہم بولتے ہیں بہت کنجوس ہے، نہ کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے، نہ خود پہ خرچہ کرتا ہے نہ ضرورت مندوں پر خرچہ کرتا ہے، مفلسوں اور غریبوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، وہ دل کے غریب ہوتے۔ اور کتنے لوگ ہوتے جن کے پاس جیب میں پیسہ نہیں لیکن دل میں مالداری ہوتی ہے، اور لوگ ان کو ایسے لا کر کے دیتے تو بولتے یار لے کے جاؤ، مجھے حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ دل کی مالداری اصل مالداری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم اگر کہو تو میں احد کے پہاڑ کو تمہارے لیے سونے کا بنا دوں، اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے، یعنی آپ جہاں جاؤ یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے، اور پورا پہاڑ سونے کا، 1 کلومیٹر سے زیادہ چوڑا اور 3-3.5 کلومیٹر سے زیادہ لمبا پہاڑ احد پہاڑ ہے۔ پورے پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے، اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے، جہاں آپ جاؤ آپ کے ساتھ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے کچھ کھانا مل جائے تو میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، پھر ایک وقت آئے کہ مجھے کچھ نہ ملے تو میں صبر کروں، صابر و شاکر رہ کر کے زندگی گزاروں۔ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے احد پہاڑ نہیں چاہیے سونے کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا اللہ نے آپ کو مفلس تنگ دست نہیں پایا تھا؟ پایا تھا۔ فاغنا، تو اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا۔ اس لیے فاما الیتیم فلا تقہر، جب یتیم آپ کے پاس آئے تو اسے دھتکار مت۔ تمہیں یتیم پایا تھا تو اللہ نے ٹھکانہ دیا تھا، اب اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو اس کو بھگانے کا، ہکالنے کا، جھڑکنے کا، دھتکارنے کا کام مت کرنا، یتیموں کو سہارا دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی ضرورت مند مانگنے والا تمہارے پاس آ جائے تو اسے جھڑکنا مت، دینا، اور اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بھلی بات کہہ کے اسے روانہ کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں دروازے پہ کوئی آ کے مانگتا ہے، ہم کو نہیں دینا رہتا ہے تو بولتے معاف کرو بابا۔ معاف کرو بابا کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مانگا تھا، تمہارا حق ہو گیا تھا اور تم کو دینا چاہیے تھا، ہم نہیں دے رہے اس لیے ہم کو معاف کر دو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور
جو احسانات و انعامات تیرے پروردگار نے تجھ پر کیے ہیں اس کو بیان کیا کر. جو نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ملی ان نعمتوں کو چھپایا مت کر. اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت دکھائی دینی چاہیے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ جب اللہ پاک نے تمہیں نعمت عطا کی ہے تو وہ نعمت تم پر دکھائی دینی چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت خوشحال ہوتے ہیں لیکن کپڑا ایسا پہنتے ہیں کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت غریب ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کی نعمت دکھائی دینا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ نے اچھا کپڑا دیا، اچھی سواری دی، اچھے بچے دیے، اچھی بیوی دی، اچھا مکان دیا، اچھا کاروبار دیا. اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو بیان کرنا چاہیے. روتے نہیں رہنا چاہیے. کوئی پوچھے کیا حال ہے، بولے بہت مندی ہے، سال بھر ہو گیا مندی چل رہی ہے. کوئی مانگنے کے لیے آیا تو بولے میرے پاس کہاں ہے کہ میں تو کے دوں، ہم لوگ تو خود ہی پریشان. نہیں، اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت دکھائی دے. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب تکبر، غرور اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. تکبر، غرور، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. آدمی اللہ کے احسانات کو یاد کرے، اللہ کے احسانات کو جتلائے بتلائے، لوگوں کے درمیان کبھی اللہ کی شکایت نہ کرے. تو 3 باتیں اللہ پاک نے فرمائی تھی. ایک تو آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، بے راہ بھولا ہوا پایا تو ہدایت دی، اور تنگدست اور مفلس پایا تو مالدار کیا. اس لیے یتیم کو جھڑکنا مت، سائل کو دھتکارنا مت، اور اللہ کی نعمت جو دی ہے اللہ پاک نے اس کا اظہار کرتے رہنا. اس کا اظہار کرتے رہنا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. جو چاہتے ہیں ناشتے میں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں دوپہر میں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں شام میں کھاتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ آج جیسے کپڑے ہم پہنتے ہیں ماضی میں بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھے. جیسی سواریاں اللہ نے آج ہمیں دی ہے ماضی میں بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی. یہ تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام. ہمارے شیخ تھے جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، شیخ ایوب اعظمی، وہ اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہے تھے کہ انگریزوں کی حکومت تھی. ایک وقت آیا کہ معلوم پڑا کہ جو گورنر ہے وہ ادھر سے ہوا گاڑی پر سے جائے گا. بولے صبح سے لے کے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہوا گاڑی کیا ہے. انتظار کرتے رہے. اس وقت سواری جو تھی وہ تھی، 4 ویلر کار نہیں تھی، اور وہ انگریز گورنر کے پاس ہوا کرتی تھی. تانگا چلتا تھا، بیل گاڑی چلتی تھی، لوگوں کے پاس گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، یہی سواری رہا کرتی تھی. معلوم پڑا کہ گورنر ادھر سے جائے گا ہوا گاڑی پر. بولے صبح سے لے کے ہم لوگ انتظار کرتے رہے. دوپہر کے بعد گورنر آیا تو وہ کار پر گیا. تو وہ جب گیا ادھر سے تو ہوا تھوڑی سی ہم لوگ کو لگی، وہاں بولے ہوا گاڑی.
آج تو ایسا ہے کہ کارخانے کا مزدور 4 ویلر پہ کارخانے میں آتا ہے، ایسے بھی مزدور ہیں اپنے یہاں۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، بے شمار نعمتیں۔ 1994 کی بات ہے، میں گیا تھا فلسطین۔ اس وقت ہندوستان میں موبائل نہیں آیا تھا۔ ہم لوگ مسجد اقصیٰ وہاں گئے، 3 دن رہے، اور وہاں سے واپس جب ہم لوگ عمان آنے لگے تو بس میں تھے، تو ڈرائیور کے پاس موبائل تھا، گھنٹی بجی تو ہم لوگ بھی چونک کے دیکھنے لگے کہ یار، تو اس نے وہ اٹھایا موبائل، بات کیا اور پوچھنے لگا کہ بھائی ہمارے ساتھی تنبولی ٹور کے مالک شوکت تھے۔ بولے مین شوکت؟ شوکت کون ہے؟ تو بولے کہ میں ہوں۔ اس نے دیا موبائل، بولے بات کرو۔ تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیسا ٹیلی فون ہے، اس میں تو وائر اور بھی کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان میں موبائل آیا نہیں تھا اس وقت، تو موبائل تھا۔ ہم لوگ بات کیے تو احمد نگر سے بات ہو رہی تھی، ہم لوگ حیران تھے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ آج تو جھاڑو دینے والوں کے پاس بھی موبائل ہے نا، اور اسمارٹ موبائل۔ موبائل وجود میں آ گیا تھا اپنے وجود کے 22-23 سال کے بعد ہندوستان میں موبائل آیا۔ بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے دی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو احسانات و انعامات تیرے پروردگار نے تجھ پر کیے ہیں اسے بتایا کر، سنایا کر، اس کا اظہار کیا کر۔ زید کی 3 بیٹیاں ہیں، زید کی بیوی پھر سے حاملہ ہے۔ زید کے گھر والوں کو کسی عالمہ نے بتایا کہ حالت حمل میں اگر سورہ یوسف لکھ کر حاملہ عورت کے دائیں ہاتھ پر باندھ دے تو اس سے لڑکا پیدا ہو گیا۔ کیا یہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن لوگوں کا تجربہ ہے، اس لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسجد کا صحن کسے کہتے؟ اور سنا ہے کہ مسجد کے صحن میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اترتی ہے، اس کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا معاملہ ہے وضاحت کریں۔ ایک ہوتی ہے مسجد اور ایک ہے صحن مسجد۔ مسجد کا حکم الگ ہے اور مسجد کے صحن کا حکم الگ ہے۔ مسجد میں بغیر اعتکاف کی نیت کے سونا، کھانا پینا، دنیاوی بات چیت کرنا منع ہے۔ صحن میں آپ سو بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو اور بات چیت بھی کر سکتے ہو، اور یہ معاملہ مسجد کے ذمہ داران کے اوپر ہے کہ وہ طے کرے کہ مسجد کتنا حصہ مسجد ہے اور کتنا صحن مسجد ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو صحن ہے یہ صحن نہیں ہے، مسجد میں داخل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے وہاں چلے جاتے تھے، تو اگر مسجد سے معتکف باہر نکلا بلا ضرورت بشری اور شرعی کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہم نے مسجد کے صحن کو بھی مسجد میں شامل کر لیا، اور یہ بات کہ صحن میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت رحمت اترتی ہے، ایسا نہیں، مسجد میں اترتی۔ مجھے بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے، علاج کرو علاج۔ مثانے میں جب ٹھنڈک برودت آ جاتی ہے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے، کسی حکیم سے علاج کرو گے تو یہ علاج ہو جائے گا۔ کیا لوڈو کھیلنا حرام ہے؟ ہر وہ کام جس کی وجہ سے اللہ سے غفلت ہو جائے، دین سے غفلت ہو جائے، نمازیں چھوٹنے لگ جائے، لوگوں کے حقوق ضائع ہونے لگے، ایسا سب کام شریعت میں منع ہے۔ عید میلاد النبی پر نیا کپڑا پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ منع نہیں ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔
منع بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں۔ میں ٹیچر ہوں اور اپنی تنخواہ سے اپنے پی ایف اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرتا ہوں۔ ابھی میں نے اپنے پی ایف اکاؤنٹ سے پیسہ نکالا ہے تو اس پر زکوٰۃ اسی سال کی دینا ہوگی یا جن سالوں میں رقم جمع کی ہے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اسی سال کی صرف زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پی ایف کی رقم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رقم وہ ہوتی ہے جو لازمی طور پر آپ کو جمع کرانی ہے، آپ اس میں سے کم نہیں کر سکتے۔ اس رقم پر زکوٰۃ اس وقت دینی ہوگی جب وہ رقم آپ اکاؤنٹ سے اپنے پاس نکال کر کے تابع میں لے لو گے، اور وہ رقم جو آپ پی ایف میں لازمی طور پر جمع کرنا ہے اس سے زیادہ اپنی مرضی سے جمع کرواتے ہو۔ جیسے پی ایف کی رقم آپ کو 3,000 جمع کرنا لازمی ہے، آپ 10,000 جمع کر رہے ہیں تو وہ 3,000 پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ 7,000 پر ہر سال زکوٰۃ رہے گی۔ راجہ داہر کون تھا؟ کیا وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں؟ راجہ داہر ادھر سندھ کے اندر کوئی بادشاہ تھا، محمد بن قاسم جس وقت ہندوستان آئے تھے اس وقت اس سے مقابلہ ہوا تھا، مسلمان ہوا تھا یا نہیں مجھے پتہ نہیں۔ اجتماعی نفلی اعتکاف، اجتماعی تہجد کی نماز میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اجتماعی نفلی اعتکاف، اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک ساتھ مسجد میں جمع ہو گئے اور اعتکاف کیے، جیسے کچھ شیوخ اور کچھ مرشدین کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے، لیکن تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ مسجد میں امام کے پھونک جھاڑ کرنے کی وجہ سے جماعت کی نماز میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات نہیں۔ مسجد میں خطیب، امام، نائب امام موجود رہتے ہوئے ہر فرض نماز کے اپنے مقررہ وقت سے 5-10 منٹ تاخیر سے نماز کھڑی کرنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں۔ مسجد و مدرسے کے نام پر کیے گئے چندے سے لی گئی زمین پر خانقاہ کی تعمیر کرنا کیسا ہے؟ اگر چندہ مسجد کے نام پر کیا گیا ہے تو اس رقم سے مدرسے کی بھی زمین نہیں لے سکتے، خانقاہ کی بھی زمین نہیں لے سکتے، اس کے لیے مسجد کی ہی زمین لینی پڑے گی۔ آپ کو خانقاہ بنانا ہے، خانقاہ کے نام سے چندہ کرو، جن کو دینا ہوگا دیں گے۔ آپ کو مدرسہ بنانا ہے، آپ مدرسے کے نام سے چندہ کرو۔ اصل میں چندے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چندہ مانگا، تو جس کام کے لیے چندہ مانگا ہے وہ پیسہ اسی میں خرچ ہوگا، اس کے علاوہ دوسری جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ ابھی جیسے اپنے یہاں بھاتی کے نام پر پیسہ جمع کیا جاتا ہے کہ بھائی جن کو نام لکھانا ہے ادھر پیچھے آ جاؤ، کنارے آ جاؤ، فلاں آدمی کے پاس آ جاؤ، گئے وہ بولتے 200 دے دو، 300 دے دو، لوگ دے دیتے۔ اب بھاتی کا نظم کیا گیا، پیسہ زیادہ جمع ہو گیا، رقم بچ گئی، اب مسئلہ پوچھتے اس کا کیا کرنے کا؟ مسئلہ ہے آپ نے اس مرحوم کی بھاتی کے لیے پیسہ جمع کیا تھا تو آپ کو وہ پورا پیسہ یہیں خرچہ کرنا ہے، بچ گیا ذمہ دار آپ ہو۔ اسی لیے ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو بھاتی کے لیے پیسہ جمع کرو تو بول دو کہ بھائی جو خرچہ ہوگا خرچہ کریں گے، جو بچ جائے گا مسجد میں دے دیں گے، تاکہ
جو پیسہ بچ جائے اس کو دوسری جگہ دیا جا سکے۔ اگر اپنے ایسے نہیں بولے تو بچا ہوا پیسہ امانت ہے، اور آپ کہیں خرچہ بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ اس لیے جو ہے مسئلہ یہی ہے۔ بسم اللہ